وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 2605 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کا شکار قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 6: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ برا گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہو. وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا. اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا، ان پر لعنت کی، ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین اکرام، منافق، شرک اور نفاق. دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ واضح ہے اور ہو جانی چاہیے، یعنی علامات. منافق اور مشرک کی علامت کیا ہے؟ ایک ہی علامت ہے، یعنی ظاہر میں، کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. اب ظاہر میں کردار کس کا کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مشرک کا تو معاملہ ہی مطلب وہ ہے. لیکن بات اس آیت میں یعنی اس کا دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے. اچھا، اس میں ایک علامت اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں. ظانین باللہ ظن السوء، اللہ تعالیٰ پہ برا گمان رکھتے ہیں. دیکھیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے. میں تو اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور بدگمانی ہے. اللہ پہ برا گمان ہے.
اللہ میری مدد نہیں کرے گا. دیکھیں دین کو اختیار کرنے میں حقیقی طور پر ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ دین کی اصلی تصویر ہمارے سامنے ہے نہیں، ہم دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی ہم نہیں جانتے. ہمارے آج کے معاشرے کی حالت تو بہت زیادہ بری ہے. بہرحال منافق دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو یہ کامل مومن ہے. اب یہ تینوں چیزیں ہم میں موجود ہیں. وعدہ، دیکھیں مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے، مجھے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ وعدہ خلافی، امانت اور جھوٹ، یہ ظاہر تک اس کا دائرہ کار محدود کر دیا ہے. لیکن دیکھیں ایک وعدہ تو ہم نے اللہ سے بھی کیا ہے، ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم کر کے آئے ہیں عالم بالا میں. اور آج کا مسلمان اگر کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ دراصل ایک وعدہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، میرا وعدہ ہے. دراصل کلمہ طیبہ تو ایک وعدہ ہے، تو جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. دیکھیں مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے یہ بات کو کی وضاحت کرنے میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے دین کی تشریح تو ہے نہیں. اب جو بات بھی میں کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی مزید تفصیل کروں. بہرحال میں ابھی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن کلمہ طیبہ یہ دراصل ایک وعدہ ہے رب کی بندگی کا. لا الہ الا اللہ یہ دراصل ایک وعدہ ہے. یہی وعدہ اگر آپ وفا کریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی. تو ہم تو وعدہ خلاف لوگ ہیں. وہ روز ازل وعدہ الست بربکم وہ بھی ہم نہیں پورا کر رہے. اب جو دعوی اسلام کر رہے ہیں تو دعوی اسلام کی بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے. تو نہ ہم کلمے کے پہلے حصے کو مانتے ہیں، یعنی دونوں دیکھیں 2 حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا صرف اللہ کی میں بندگی کروں گا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. یہ دراصل ایک وعدہ ہے. آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہی مطلب ہے. تو ہم نے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. ینقضون الذین ینقضون بما عاہد اللہ، وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، یہ وعدہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اچھا اب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری علامت. تو ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ ایک بات بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے، اور تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے سوا اللہ معبود نہیں ہے ہمارا. یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. نہ حضور، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ محمد رسول اللہ کی پیروی کے لیے ہم تیار ہیں. وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت ہو اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ ہمارے پاس یہ جو جسم ہے، یہ زندگی ہے، یہ امانت ہے. دنیا میں ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اس کا مالک اللہ ہے. ہمیں بطور امانت یہ دیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے کہ اس کو دنیا کو استعمال کرو آخرت کی کامیابی کے لیے. تو ایک امانت، دیکھیں امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں تصرف نہ کریں. اب زندگی امانت ہے،
یہ اختیار، یہ قوتیں، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے امانت ہے، اس میں اپنا تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل کون کہتا ہے؟ ہم ہی کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے تو اس کا مالک بن بیٹھا ہے۔ تو یہ تو امانت تھی، اس کو استعمال کرنا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، وقت گزارنا تھا، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کرنی تھی، کیونکہ دین تو مکمل ہے۔ تو یہ تین، بہرحال میں نے منافق کی وہ بات بتا دی۔ مشرک جو ہے، مشرک وہ ہے جس کا معبود اللہ نہ ہو، یہ صفت بھی ہم پر صادق آتی ہے۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا کوئی اچھا گمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی تو یہ ہے کہ اللہ میرا رب نہیں ہے، یہ ایک بدگمانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہمیں اس کا احساس تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں، رب کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، بڑے کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ہم رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظن السوء۔ اب چلیں تھوڑا سا مدینے کے ماحول، یعنی جو شان نزول ہے، تو اس وقت کیا تھا؟ جو منافق تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں تھا، اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا ان کا، اور وہ یعنی وہ کہہ رہے تھے نا، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ مدینے کے منافق جو تھے وہ گردش زمانہ کے منتظر تھے مسلمانوں کے بارے میں۔ ابھی تذکرہ آئے گا اسی صورت میں کہ جو تھے اعرابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، وہ خوش تھے، اور جنگ تبوک کے موقع پہ بھی ایسا ہوا تھا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ فرح المخلفون، جو پیچھے رہ گئے وہ خوش ہیں کہ چلو جان بچ گئی، چلو مصیبت سے جان چھوٹی، لمبے سفر سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ آیت آ چکی ہیں۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ تو دنیا کا آدمی ہوتا ہے، مشرک اور منافق یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اور دین کو ایک تو یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر اللہ ان کا رب نہیں ہوتا، اور رسول اللہ کے نقش قدم پر وہ چلنا نہیں چاہتے اپنی مرضی سے۔ دیکھیں، مدینے میں بالکل ایسا ہی ماحول تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نوٹ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایک تنگ گھاٹی تھی، تو انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برا ارادہ رکھتے تھے، یہ حال تھا۔ غزوہ تبوک کو بھی گئے تھے منافق، غزوے پہ بھی جاتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں عبداللہ ابن ابی بھی گیا تھا، اور واپسی پہ وہ الزام لگا دیا وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ اچھا، یہ تو خیر شان نزول کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں، ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مومن تسلیم کرتا ہے جن کے دل میں ایمان ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کا دو جز ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ آج ہمارے دل اسلام کی تصدیق نہیں کرتے، جبھی تو دیکھیں ہمارا عمل شریعت کے خلاف ہے، سود کی لعنت ہے، جاری و ساری ہے، قرآن فہمی کا رجحان نہیں ہے، قرآن کو ہم کتاب ہدایت تسلیم نہیں کرتے عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم زبانی دیکھیں، ہم یہ سب کچھ جو ہے، ایک بات میں سمیٹ رہا ہوں، ہمارا جو سب کچھ ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے۔
اسلام کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہیں جانتے، دین اسلام کو نہیں جانتے، اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب اپنے یہ ظاہری جسم کو اصل مانتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ لمبے لمبے چکر، بعض لوگ جو ہے 2-2 میل کے روزانہ چکر لگاتے ہیں اور صحت مند غذائیں اویئر ہیں، تو یہ سب کچھ غلط نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ دانت میں کوئی درد ہو تو فوراً آپ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ ظاہر پر ہے، ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے، بس۔ آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، دوائیاں، ڈاکٹر، علاج، ٹھیک ہے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ ہم آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اللہ سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ظانین باللہ ظن السوء، ٹھیک ہے، میں یعنی شان نزول کے مطابق جو بھی اس کی تفصیل تھی وہ تو اپنی جگہ برحق ہے، لیکن آج کیا ہمارے اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ ہے، کوئی اچھا گمان ہے، کوئی یقین ہے، کوئی اعتماد ہے، کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں۔ پریشانی کیوں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ پریشانی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے، ایک بڑی گہری بات ہے جو میں کر رہا ہوں، پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ بے یقینی کا شکار ہو۔ تو مومن کا بھروسہ تو اللہ پہ ہوتا ہے، تو یہ تو پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کا اعتماد پورا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ تو اللہ پہ تھا۔ جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلا تو ایک مقام ایسا آیا کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون تھا اور پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف پہاڑ، آگے دریا، اور تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو پرانے مسلمان تھے ہماری طرح، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گر گئے، پریشان ہو گئے۔ قال ان معی ربی سیہدین، اب موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ تو اللہ پہ تھا، کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دے گا۔ تو حکم کیا ہوا؟ اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی مار دو ذرا سمندر پہ، تو 12 راستے بن گئے، پانی کے پہاڑ بن گئے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، 12 پانی کی پہاڑ بن گئے، پانی رک گیا، راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے۔ تو مومن کے لیے جو پریشانی ہے وہ نہیں ہے، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ جوڑنے میں ہمارا خیال بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا کے لیے آپ کی ساری پلاننگ جو ہے دنیا کے لیے ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، یہ بھی تھوڑا سا نوٹ کر لیں، یعنی جو بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا اس کا اثر اسی پر پڑتا ہے، بری گردش، برا گمان اللہ پہ کہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں کرتا۔ یعنی ایک حدیث میں مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ
کف اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر ایک غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ من تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ اس کی خواہشات پراگندہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کوئی وہ نہیں کرے گا کہ یہ کس گڑھے میں جا کے ہلاک ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ان لوگوں پر جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہت ہی دیکھیں یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ظاہر ہے کہ ہم اس کے مصداق ہیں، اللہ سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری جد و جہد کا مرکزہ ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے، ہمارے لیے تو یہ آیت اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے۔ آج مسلمان اللہ کے غضب میں ہے، اللہ کا اس پر غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور اس کے لیے جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھجوا دیا اور ڈیوٹی، پھر رسول کے بعد ڈیوٹی ہمارے حوالے کر دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے اپنی ساری ڈیوٹیاں بھلا دی ہیں، ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، دنیا کے لیے آج ہم زندہ ہیں۔ آج کا مسلمان کو پریشانی دنیا کی ہے۔ دیکھیں میرا کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں کسی پر فتوے لگاؤں یا اس کو جہنمی قرار دوں یا مشرک یا منافق قرار دوں، یہ تو رویے ہیں، جو ہمارے رویے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ سے اس وقت ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، یہ ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے، ہم نے اپنا تعلق دنیا اور دنیا والوں سے جوڑ لیا ہے۔ تعس عبد الدینار بعد تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ۔ ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں، بیچ کیا دیتے؟ جو چیز ہے نہیں آپ کے پاس اس کو آپ بیچیں گے کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ علی الہدی، ہمارے بارے میں قرآن میں ہے کہ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے۔ آپ غور کیجئے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فما ربحت تجارتہم، یہ پہلے سپارے کی آیات ہے سورہ بقرہ کی، اور ہمارے بارے میں ہے، یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ہم نے آخرت پہ تو ہمارا یقین صفر ہے بھیا، یہ بات تو آپ غور کیجئے نا۔ میرا ایک دعویٰ ہے، میرا ایک چیلنج ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارا رویے بتا رہے ہیں کہ نو آخرت، نو قبر کا ثواب عذاب، نو یوم حشر، نو دوبارہ اٹھنا، اور نو قیامت، نو جنت، نو دوزخ۔ یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑی بری حالت ہے، یعنی ناگفتہ بے ہے، بیان کرنا بھی مطلب یہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، ایسی بری حالت ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، کٹے ہوئے ہیں، جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ اسلام کھیل تماشا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، دین کا جتنا بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، بس ایک رسم رہ گئی ہے۔
نماز پڑھ لو، روزے رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس رسومات ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا وہ مکہ ٹی وی پہ بہت بڑا رش تھا، انبوئے کثیر تھا۔ آج کل پابندی تو کوئی نہیں ہے کرونا وغیرہ کی، بہت لوگ گئے ہوئے تھے عمرے پہ۔ مکے میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بڑی تعداد تھی وہ تو فتح مکہ کے وقت تھی، 10,000 لوگ تھے۔ باقی تو ابھی یہ جو صلح حدیبیہ 1400 لوگ تھے۔ تو تعداد کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، اربوں تک جا پہنچی ہے تعداد، لیکن ایمان سے ہمارے دل خالی ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل سادی سی بات ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ اللہ جب دیکھیں جو محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو قربانی دیتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی تو محبت ہے نہیں، تو ہمیں ہر چیز دشوار لگتی ہے۔ دین میں مکمل داخلہ، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہمیں بڑا دشوار لگتا ہے۔ تزکیہ نفس، ضبط نفس، یہ ہمیں بڑا دشوار لگتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ اور اس کا میاں دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے برتاؤ کتنا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ شوہر کو ایک بات بری لگ جائے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو حکم نہیں ہے موڈ خراب کرنے کا، غصہ کرنے کا، یا اس کو حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے کہ اچھا سلوک کرو، تو وہ بدسلوکی شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو دیکھیں یہ دین تو بس ایک ہماری یعنی ایک روایتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔